تو اللہ کی محبت میں اگر کوئی رو رہا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اگر کوئی رو رہا ہے، اس رونے کے سچے ہونے کی دلیل اور علامت یہ ہے کہ آہستہ آہستہ گناہوں سے نفرت پیدا ہو رہی ہے اس کے دل میں، اس کو گناہوں کا احساس ہو رہا ہے۔ پورے گناہ نہیں بھی چھوٹ رہے تو آہستہ آہستہ چھوٹنے کی طرف جا رہا ہے، اور اگر گناہ چھوڑنے کی طرف نہیں جا رہا، سارا دن روتا رہے، الٹا لٹک کے روتا رہے، قوالیوں میں ناچتا رہے، ادھر گرے ادھر گرے، بے ہوش ہو کے مر جائے، اللہ کو ایسے رونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ For more videos, please subscribe our channel. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک پادری کو دیکھا جو اللہ کی عبادت کر کے سوکھ کے کانٹا بن چکا تھا، گال پچک گئے تھے اس کے۔ حضرت عمر اسے دیکھ کے رونے لگے۔ حضرت عمر اسے دیکھ کے، بولو نا بھائی، اگر آپ نہیں بولو گے تو میں آپ کو دیکھ کے رونے لگوں گا، بتا رہا ہوں۔ حضرت عمر اسے دیکھ کے رونے لگے۔ کسی نے پوچھا کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس کی حالت پہ ترس آ رہا ہے، اس کی حالت پر تعجب ہو رہا ہے کہ جزاک اللہ، اس کی حالت پہ ترس آ رہا ہے۔ ترس کیا آ رہا ہے؟ کہ خدا کو راضی کرنے کے لیے اس نے دنیا چھوڑ دی، بیوی بچے چھوڑ دیے، جنگل میں چلا گیا اور اپنے آپ کو اتنا گھلا دیا، مگر جائے گا کہاں؟ جہنم کی آگ میں۔ کیوں؟ اللہ تو اس سے کم پہ راضی ہو گیا تھا۔ اللہ کہتا میرے پیغمبر پر ایمان لے آؤ، اور جو وہ کہہ رہے ہیں ان کی اطاعت کر لو، وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تحقیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تورات کو پڑھ کے دیکھ لے کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نشانیاں لکھی ہوئی ہیں۔ سچا نبی آ چکا ہے، اور خود عیسائیوں کے علماء گواہی دے رہے ہیں، جو سمجھدار علماء تھے وہ گواہی دے رہے ہیں، وشاہد شاہد من بنی اسرائیل، یہودیوں کے علماء گواہی دے رہے ہیں کہ وہی پیغمبر ہے جس کی تورات میں نشانیاں ملتی ہیں، اور مسلمان بھی ہو رہے ہیں۔ اولم تکن لہم آیۃ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، اللہ فرماتے ہیں کیا تمہارے لیے اس میں نشانی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے ہیں؟ اس سے پتہ چلتا ہے اہل حق علماء، ان کا عمل عوام کے لیے بذات خود دلیل ہوتا ہے، ان سے پھر مزید کسی دلیل کا مطالبہ لازم نہیں ہے، اور ان کے ذمہ مزید کوئی دلیل لازم نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء، ظاہر اس سے صحیح علماء مراد ہے نا، جو شہوت پرست نہیں تھے۔ فرمائے بنی اسرائیل کے علماء محمد پر ایمان لا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا بنی اسرائیل کی عوام کے لیے یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ تمہارے اہل حق علماء گواہی دے رہے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جائے گا کہاں؟ جہنم کی آگ میں۔ روتا رہے، سارا جسم گھلا دیا اس نے، فائدہ نہیں ہے کچھ۔ اللہ تھوڑے پہ راضی تھا کہ بھئی تھوڑا میرے طریقے کے مطابق تھوڑا کر لیتے، میں اس پہ خوش ہوں، اپنے طریقے سے زیادہ کرو گے تو میں اس پہ خوش نہیں ہوں گا، کیونکہ تم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، اللہ کو اس سے غصہ آتا ہے۔ آپ اپنے باپ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لو، اللہ کا کسی کو بیٹا کہہ دیا تو وہ بھی معبود ہو گیا نا، کیونکہ خدا کا بیٹا بھی تو اس میں الوہیت آ گئی نا۔ ایک بادشاہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ بنا لیا آپ نے۔ آج کل عیسائی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تھوڑی مانتے ہیں، کوئی اس طرح میں کلپ آ رہے ہیں کہ ہم نے کب کہا کہ اللہ تعالیٰ کسی کو جنتا ہے؟ اللہ تو نہیں، اولاد نہیں جنتے اللہ تعالیٰ، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو عیسائی ہے نا، یہ حضرت عیسیٰ کو، ان میں سے بہت سے یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ نے جنا نہیں ہے، مگر یہ کہتے ہیں اللہ نے آپ کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ پھر اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو جس کو بیٹا بنایا جائے وہ حقیقت میں بیٹا ہوتا نہیں ہے۔ بیٹا بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ ہے بھائی، جس کو حقیقت میں بیٹا نہ بنایا جائے تو وہ تو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے نا، حقیقی تو نہیں ہوتا۔ تو ہم کہتے ہیں چلو اللہ نے اگر محبت میں اپنا بیٹا قرار دے دیا تو حقیقی بیٹے تو نہ ہوئے نا۔ محبت کی وجہ سے اگر کسی کو بیٹا کہہ دیا جائے تو وہ تو پھر جو بھی محبوب ہوگا اس پر یہ اطلاق جائز ہوگا۔ یہ حضرت عیسیٰ کی کیا خصوصیت ہوئی پھر؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ مجازن بیٹا نہیں ہے، ہیں حقیقی بیٹے لیکن جنا نہیں ہے۔ تو یہ عجیب سی چیزیں ہیں۔ جب بھی آپ باطل کی طرف جاؤ گے نا تو کہتے ہیں نا ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ تو ایک غلط عقیدہ اگر آپ گھڑتے ہو تو اس غلط عقیدے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کچھ مزید غلط فلسفے فرض کرنے پڑتے ہیں۔ بھائی بیٹا بنا لیا اس معنی میں کہ محبت سے ان کو بیٹا کہا، یا ان سے جیسے بیٹوں سے اچھا سلوک ہوتا ہے تو اللہ نے ان سے بھی اچھا سلوک کیا، اس کے تو ہم بھی قائل ہیں، اللہ پیغمبروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں۔ وہ تو جو بھی پیغمبر ہے، موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ کو محبت تھی، ابراہیم علیہ السلام سے بھی تھی، زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں عیسائیوں کے مطابق کہ عیسیٰ علیہ السلام سے سب سے زیادہ تھی۔ وہ یہ کہتے ہیں نہیں
بیٹا بنایا اس معنی میں نہیں ہے کہ مجازی بیٹے ہیں حقیقی، اللہ معاذ اللہ حقیقی باپ ہے، اور عیسیٰ ابن مریم حقیقی بیٹے ہیں، مگر اللہ نے جنا نہیں ہے۔ تو بھائی حقیقی بیٹا تو وہی ہوتا ہے جس کو باپ، بیٹے کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ کسی کو لے کے آئیں، یہ بچہ آ گیا بھائی، یہ زید نام ہے اس کا، آپ بولیں کہ بھائی یہ میرا بیٹا ہے، کہیں آپ کے یہاں پیدا ہوا ہے، آپ نے جنا نہیں؟ میں نے جنا نہیں ہے۔ کہاں سے لیا؟ بھائی یہ پڑوسیوں کا تھا تو میں نے اپنا بنا لیا اس کو، تو مطلب پڑوسیوں کا ہوا نا؟ یہ نہیں ہے، پڑوسیوں کا نہیں ہے، یہ میرا ہی ہے۔ تو اچھا، یعنی آپ محبت کے جوش میں گویا کہ اپنا قرار دے رہے ہیں، حقیقت میں نہیں ہے، نہیں حقیقی میں میرا ہے۔ تو ابے پھر پڑوسیوں سے کیوں لے کر آیا بھائی تو؟ جب تیرا ہے وہاں کیا کر رہا تھا یہ بھائی؟ تو پڑوسیوں سے کیوں لے کر آیا اس کو جب یہ تمہارا ہے؟ تو وہاں کیا کر رہا تھا یہ؟ کہہ رہے اصل میں یہ ہے تو انہیں کا، تو جب ان کا ہے تو تمہارا نہیں ہے، تمہارا ہے تو ان کا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اگر بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے تو ان کا کوئی باپ نہیں ہے، اور اگر باپ کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے تو وہ باپ کہاں ہے؟ وہی ہوا نا جس نے جنا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں عیسیٰ ابن مریم کو حضرت مریم نے جنا ہے، باپ نے جنا ہی نہیں ہے، باپ تھا ہی نہیں ان کا، اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے اپنے کلمے سے ان کو پیدا کر دیا، ان کو کلمہ کن کی طاقت سے۔ کلمے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا کلام مجسم ہو کے آیا، یہ بھی عیسائی کہتے ہیں۔ کلمے کا مطلب اللہ کے کلمہ کن کی طاقت کے، ہو جا تو وہ ہو گئے، اس کلمہ کن کی طاقت سے اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ رہا یہ مسئلہ کہ یہ کیوں پیدا ہو گئے بھائی، بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس کا مطلب اللہ ہی باپ ہے، تو اس کا اللہ نے بڑے آرام سے جواب دے دیا، بہت آسان، آرام سے نہیں یعنی آسان جواب دے دیا قرآن میں۔ فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں ایسے جیسے آدم کی مثال۔ عیسیٰ کی تو ماں تھی، آدم کی تو نہ ماں نہ باپ۔ جو خدا باپ اور ماں کے بغیر پیدا کر سکتا ہے وہ صرف ماں کے ذریعے نہیں پیدا کر سکتا۔ کتنا آسان جواب دے دیا۔ وہ پادری جا کے نبی سے پوچھتا کہ میرا نظریہ ہے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، آپ کے پاس اس کے خلاف کیا دلیل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پیش کر دیتے، پادری سمجھ جاتا کہ میں اب تک کس میں ہوں؟ گمراہی میں۔ اور اس کے علاوہ بھی نشانی ہے، صرف یہی تھوڑی ہے، خود قرآن بڑی نشانی ہے۔ جب یہی نجاشی تھا عیسائی بادشاہ، یہ بھی عیسائی تھا اور عیسائیوں کا بادشاہ تھا۔ بادشاہ جب کہیں مذہبی حکومت ہوتی ہے تو بادشاہ اپنے دین پر اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں اپنے دین سے ہٹا تو میری پوری عوام باغی ہو جائے گی۔ بادشاہ تو اور مضبوط ہوتا ہے اپنے دین پر، کیونکہ بادشاہ کے لیے ریورس گیئر مشکل ہے، پبلک نہیں چھوڑتی اس کو۔ پہلے عیسائی ریاستیں ہوا کرتی تھی، مذہبی حکومتیں ہوا کرتی ہیں، تو سیکولر لبرل حکومتیں، ایسا نہیں تھا، پہلے تو مذہبی حکومتیں ہوتی تھی۔ یہی نجاشی تھا، عیسائی تھا، مذہبی تھا، عیسائی مذہب پہ بہت مضبوط بادشاہ تھا۔ جب اس نے حضرت جعفر طیار کو بلایا تفتیش کے لیے کہ میں پہلے تحقیق تو کر لوں کہ جو نبی آیا ہے وہ جھوٹا ہے یا سچا ہے، اس نے حضرت جعفر طیار کو بلایا، ادھر آؤ، سوالات پوچھنا شروع کیے، کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ ختم نبوت کا نہیں تھا۔ 600 سال تک عیسائی انتظار کرتے رہے ہیں کہ کوئی نبی آئے گا، مانتے تھے کوئی نبی آئے گا، اسی لیے نجاشی نے حضرت جعفر طیار کو بلایا۔ اگر نجاشی کا عقیدہ ختم نبوت کا ہوتا تو جعفر طیار کو بلا کے تحقیق کرتا، فوراً اپنی عدالت میں مقدمہ چلا کے کافر قرار دے دیتا، جیسے ہم نے قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا، ہمارے اکابر نے، بزرگوں نے۔ لندن میں سہیل بابا صاحب ہوتے ہیں، میں ان کے والد صاحب کے بارے میں ڈیٹیل انشاءاللہ کسی وقت تفصیل سے بیان کروں گا۔ ابھی یہ چونکہ موضوع بہت اہم ہے، جلدی سے درمیان میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں۔ اس وقت جرمنی میں، یورپ میں، خاص طور پہ جرمنی میں لوگ قادیانی بہت ہو رہے ہیں، وہاں قادیانی بہت زبردست پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور لڑکوں کو قادیانی بنا رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک بندہ آیا میرے پاس کہ میرا بھائی قادیانی ہو گیا وہاں جرمنی میں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ فرمائے۔ تو یہ جتنے بھی یورپ امریکہ میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ لندن میں سہیل بابا صاحب ہوتے ہیں، ان کے والد صاحب عبد الرحمان بابا، ان کی بہت بڑی خدمات ہیں ختم نبوت کے حوالے سے۔ میں ان کے بارے میں کبھی ان کی سیرت مختصر لفظوں میں بیان کروں گا انشاءاللہ، وہ ڈیلے ہوتی چلی جا رہی ہے تو ابھی چونکہ موضوع چینج نہ ہو جائے، تو جتنے بھی یورپ میں رہنے والے لوگ ہیں، امریکہ میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ کہیں بھی کوئی ایسی تحریک ہے جو اس طرح کے قادیانی کہیں وہ کر رہے ہو نا، تو ان کی بہت خدمات ہیں ان کی، تو ان سے رابطہ کریں، وہ انشاءاللہ فوراً اس کے اشکالات کو بھی دور کریں گے جو قادیانیت کی طرف جا رہا ہے، اور قادیانیوں کا اصلی چہرہ بھی انشاءاللہ ان کو دکھائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو لندن میں ہوتے ہیں سہیل بابا صاحب، جو بھی بیان وغیرہ یورپ یو ایس اے وغیرہ میں بھی جاتا ہے، تو جہاں بھی وہ لوگ ہیں، یو کے میں، یورپ میں کہیں بھی ہیں، تو وہ سہیل بابا صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب ان کا نمبر کیا ہے وہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، میرے موبائل میں پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، مجھے یاد نہیں، مجھے اب یہ نہیں کہ انہوں نے مجھے پرمیشن دی ہے، تو وہ میرا خیال ہے جب یہ یوٹیوب کا کلپ بنے گا تو میں ان سے پرمیشن لے کے اسی کلپ میں ڈال دوں گا۔ باقی یہ بھی عارضی کلپ ہے،
میں ڈیٹیل میں ان کے والد صاحب کی خدمات انشاءاللہ بیان کروں گا، ان کا بڑا کردار ہے. خیر اہل حق علماء میں سے. تو اب دیکھو نجاشی تھا، نجاشی بھی عیسائیوں کا بادشاہ تھا. اس نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. ختم نبوت کا عقیدہ نہیں تھا تبھی تو بلایا نا تفتیش کے لیے. جبکہ ہمارے علماء نے لکھا ہے، ائمہ کرام نے، فقہاء نے، کہ اگر کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور کوئی شخص اس کے پاس تفتیش کے لیے پہنچا کہ یہ دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا، اسی وقت اسلام سے خارج ہو جائے گا. کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم کر دیا. کیونکہ تفتیش کے لیے جانا اس کی علامت ہے کہ آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سفیر بھی مان رہے ہو، اللہ کا رسول بھی مان رہے ہو، لیکن ان کی بات پر آپ کو یقین نہیں ہے. تو یہ نعمت اور یہ فضیلت، یہ اعزاز صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے پچھلے پیغمبروں پر 7 چیزوں میں فضیلت دی ہے. 7 چیزوں میں، وہ 7 چیزیں کبھی بیان میں بتاؤں گا میں، لیکن ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ انا خاتم النبی ولا نبی بعدی، مہر لگا دی بس. حتیٰ کہ فرمایا لو کان موسیٰ حیا لما وسعنی الا اتباع، لما وسعہ الا اتباعی، کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں تو میری اتباع کے بغیر موسیٰ کلیم اللہ کی نجات بھی نہیں ہوگی. موسیٰ علیہ السلام جو کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے نا، جب آئیں گے تو وہ یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا شریعت ہے. قرب قیامت میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو وہ نبی تو ہوں گے مگر نبوت کے طور پہ نازل نہیں ہوں گے. سمجھ رہے ہو بات؟ وہ بطور نبی نازل نہیں ہوں گے، بلکہ کیا نازل ہوں گے؟ کس طور پہ نازل ہوں گے؟ وہ بطور کمانڈر، بطور مجاہد، لڑائی کے لیے، جہاد کے لیے. پھر پوری دنیا میں کیا کریں گے؟ جہاد کریں گے. اور ہم لوگ کیا کریں گے؟ پیڑے کھائیں گے. خیر اب اس پر قادیانی اشکال کرتے کہ جب نبی نہیں آئے گا تو عیسیٰ بن مریم کیوں آئیں گے. تو میں اس کو یہی چھوڑ رہا ہوں ادھورا، اس کے معقول جوابات ہیں، لیکن میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ میرا موضوع پھر رہ جائے گا جو بات لے کے میں چلا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یوٹیوب پہ لوگ طنز نہ کرنا شروع کر دیتا ہے یہ کہ ابے یہ تو دلیل ادھوری ہے. تو بھائی ہم نے کب کہا کہ ہم نے پوری دلیل دی ہے؟ ہم ابھی دلیل آدھی دے رہے ہیں، پوری دیں گے تو پھر 1 گھنٹہ اسی میں اور شروع ہو جائے گا. تو نجاشی جو تھا، نجاشی نے حضرت جعفر طیار کو بلایا. دیکھو تفتیش تو کروں کہ ان کی قوم نے ان کو نکالا ہے اور یہ ہمارے پاس پناہ لے کے آئے ہیں، تو میں تفتیش تو کروں کہ میں جن لوگوں کو پناہ دے رہا ہوں وہ اپنے قوم کے باغی ہیں، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر بھاگے ہوئے ہیں، تو میں ان کو لٹکا دوں گا، ماروں گا، ان کو واپس کر دوں گا. اور اگر یہ حق پر ہیں، جس نبی کی نبوت پر ایمان لا رہے ہیں وہ سچا ہے، تو پھر میں اس کی مخالفت، کیونکہ نبی کس کا سفیر ہوتا ہے؟ اللہ. اب اگر نجاشی وہاں یہ تفتیش کرنے کی بغیر بیٹھ کے رونا دھونا شروع کر دیتا، حضرت جعفر طیار کو بلاتا، بولتا تفتیش رہی بعد میں ہوتی رہے گی، تم لوگ یہاں بیٹھو، مہمان کا اکرام ہے، کھاؤ پیو، میں رو رہا ہوں بیٹھ کے اللہ کی یاد میں تھوڑی دیر. میرا روزانہ اتنے بج کے اتنے منٹ پر کس کا معمول ہے؟ رونے کا معمول ہے. تہجد پڑھتا ہوں، اس میں گڑ گڑا کے روتا ہوں. اور پھر قوالی ہوگی یہاں پہ، اس میں بڑے ہمارے ایک ہیں سلسلہ عالیہ چشتیہ نقشبندیہ شاذلیہ کے، وہ بہت، ویسے یہ چشتیہ قادریہ جو اصل سلسلے یہ قوالی نہیں کرتے، پہلے بتا دوں. ہر آدمی نے اپنے آپ کو چشتی قادری بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ آ رہے ہیں وہاں سے، تو بھی قوالی کی محفل ہوگی، بیٹھنا بیٹھو ورنہ پتلی گلی سے نکلو. پھر روتا اللہ کی یاد میں، تو پاگل ہوتا نا بیوقوف. ارے بھائی جس اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو روتا ہے، کسی شخص نے دعویٰ کیا ہے کہ میں اس اللہ کا سفیر ہوں، اب اگر وہ سچا ہے تو آپ نے اس کے بارے میں اگر تفتیش نہیں کی تو اس کا مطلب اللہ کا پیغام کوئی لے کر آیا اور آپ نے اس کی طرف کان دھرا ہی نہیں. دیکھو ایس ایچ او صاحب آئے آپ کے پاس، ایس ایچ او کا کوئی نمائندہ ہے، ڈی ایس پی کا نمائندہ آیا آپ کے پاس، کوئی بندہ آیا اور وہ کہہ رہے ہیں آپ کو ڈی ایس پی صاحب نے بلایا ہے. آپ کان میں روئی ٹھوس کے بیٹھ گئے، بولے کون ہے؟ میں نہیں جانتا بھائی تیرے کو. تو بھائی تم نہیں جانتے تو تفتیش کرو نا، ڈی ایس پی صاحب کو فون کرو، لوگوں سے پوچھو باقی ان کا نمائندہ بھی ہے یا نہیں ہے. آپ اس کی بات کو اہمیت دے ہی نہیں رہے ہیں. پھر تھوڑی دیر میں جب ایس ایچ او صاحب آئیں گے، بولیں گے میں تمہیں 1 گھنٹے سے بلا رہا ہوں، میں نے اپنے تھانے سے اپنا بندہ بھیجا، اس کے پاس سرٹیفکیٹ تھا، میرے سگنیچر تھے اس کے پاس کہ بھائی یہ میں نے ہی بھیجا ہے. وہ نوٹس، یہ عدالت کی مثال ہے، عدالت سے سمن آیا، نوٹس آیا کہ عدالت نے آپ کو بلایا ہے. آپ کہیں تو کون ہے بھائی، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ کہے بھائی مجھے سپریم کورٹ نے بھیجا ہے، آپ کے خلاف قتل کا کیس ہے، آپ کو عدالت نے بلایا، میں عدالت کی طرف سے نمائندہ ہوں، سفیر ہوں، سمن لے کر آیا ہوں. آپ کہہ جاؤ میں نہیں آ رہا، میں نہیں آ رہا بھائی، اور میں نہیں آ رہا نہیں، میں تمہارے بارے میں تفتیش نہیں کر رہا کہ تم عدالت کی طرف سے آئے ہو یا نہیں آئے، کیونکہ میرے اپنے کام بہت ہیں، بہت اہم کام.
اس وقت سب سے اہم کام کیا ہوگا کہ آپ تفتیش کرو یہ عدالت کا نمائندہ ہے یا نہیں. سب سے اہم ترین کام یہ ہوگا. سارے کاموں کو چھوڑ, اگر آپ کو واش روم کا تقاضا ہوگا نا, بولے کہ یار 10 منٹ میں آتا ہوں, پلیز جانا نہیں یہاں سے, یار 10 منٹ میں آتا ہوں, بہت ایمرجنسی ہے, لیکن پلیز یہاں سے جانا نہیں, کیونکہ مسترد کر دینے کا مطلب ہے کہ عدالت کے حکم کو ریجیکٹ کر دیا. تو آپ اس وقت تفتیش کریں گے. اگر وہ بندہ صحیح ہے تو آپ عدالت کے نوٹس کا جواب دیں گے, صحیح نہیں ہے چترول لگائیں گے آپ اس کے, تو لوگوں کو الو بنا رہے ہیں. فوراً شکایت کریں گے تھانے میں کہ ایس ایچ او صاحب ایک بندہ آپ کا نام استعمال کر کے آپ کی طرف سے لوگوں کو نوٹس دیتا پھر رہا ہے. تو آپ پھر اس کو ذلیل کرنے کی, رسوا کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے. اگر آپ میں غیرت ہوگی یا آپ ایس ایچ او کی نظر میں نمبر بنانا چاہتے ہوں گے. تو اسی طرح یاد رکھو, قادیانیوں کو میں نہیں کہہ رہا لڑائی جھگڑا کریں, بد زبانی کریں, بد کلامی کریں, لیکن ان کو ہر موقع پر ان کے مذہب کو باطل قرار دینا, مرزا غلام احمد کی نبوت کو جھوٹا قرار دینا, جہاں بھی موقع ملے اس موقع کو ہاتھ سے ضائع کر دینا جائز نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے سفیر کی, اللہ کے نبی کی نبوت پہ ڈاکہ مارا ہے, معمولی جھوٹ تھوڑی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن گریبان پکڑ لیں گے کہ میری نبوت پہ ڈاکہ مارا, اور اللہ پکڑے گا کہ میری طرف سے جھوٹا سفیر بن کے آیا, اور تمہارے اندر صلاحیت تھی, استطاعت تھی. ہر آدمی میں ہر طرح کی صلاحیت نہیں ہوتی, جس کا جو کردار ہے وہ اتنا کر سکتا ہے. علماء کی الگ خدمات ہوں گی, اس میں عوام کا الگ ہوگا, ہر ایک کی جس میں جتنی صلاحیت ہے وہ حساب سے کرے گا. اور ہمارے الٹا قادیانیوں کو گلے لگا رہے ہیں, دوستیاں کر رہے ہیں. ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ قادیانیوں سے دوستی لگانا جائز ہے, کہتے جائز نہیں ہے. کیوں؟ وہ بھی تو انسان ہے, انسانیت کا رشتہ پہلے ہے, مذہب کا رشتہ بعد میں. یہ ڈرامے بازی آج کل بہت چل رہی ہے کہ بھئی سب سے پہلے تو انسانیت کا رشتہ ہے, پھر کس کا رشتہ ہے؟ مذہب کا. یہ ڈائلاگ ہیں جو سننے میں بڑے خوبصورت ہیں. سب سے پہلے انسانیت کا رشتہ نہیں ہے, سب سے پہلے انسان اور خالق کا رشتہ ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے, جس نے ہمیں بنایا اس کا رشتہ پہلے ہے, اور جو بنے ہوئے ہیں ان کا رشتہ, جس نے مجھے بنایا میری ذمہ داری ہے سب سے پہلے اس کو خوش کروں, پھر بعد میں آپ کو خوش کروں میں, کیونکہ آپ کے مجھ پر وہ احسان نہیں ہے جو بنانے والے کے ہیں. خالق کا رشتہ پہلے. خالق اپنے دشمنوں سے دوستی پر خوش نہیں ہوتا, چاہے وہ انسان ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ انسانیت کا لیبل لگا کے گھوم رہے ہو. خالق کہتا ہے میں پہلے ہوں. اس کی مثال ہے, بہن بھائیوں کا رشتہ پہلے ہوتا ہے یا والدین کا؟ آپ بھائی کو خوش کر رہے ہو, باپ کو ناراض کر رہے ہو, اور دلیل یہ دے رہے ہو کہ بھائی سب ہم بہن بھائی ہیں, ان کا رشتہ پہلے. نہ بھائی, باپ کا رشتہ پہلے ہے, اس کو پہلے خوش کرنا پڑے گا, پھر بھائی بہنوں کو خوش کرنا پڑے گا. بھائی بہنوں کو خوش کرنے سے بھی باپ خوش ہوتا ہے, اسی طرح انسانوں کو خوش کرنے سے بھی اللہ خوش ہوتے ہیں. لیکن جہاں اللہ نے پابندی لگا دی وہاں اللہ خوش نہیں ہوتے. عام کافروں کو خوش کرنے پر بھی ثواب ملے گا, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا قرآن نے حکم دیا ہے باقاعدہ, سوائے ان کے جو اسلام دشمن ہیں, جو دشمنی نہیں کر رہے, آپ سے لڑ نہیں رہے. تو قرآن نے کہا لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم, جن لوگوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا اور تم سے لڑتے نہیں ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ان سے حسن سلوک سے اللہ تمہیں منع نہیں کرتے, بلکہ ان اللہ يحب المقسطین, اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. صحابہ کرام میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو ہدیہ بھیجا کرتے تھے. ہاں جو میدان جنگ میں لڑ رہا ہے یا جو ہے نا وہ مسلمانوں کو قتل کروا رہے ہیں, خاص یہ بھی یاد رکھو کسی قوم میں اگر کچھ لوگ غلط کر رہے ہو تو اس سے پوری قوم سے دشمنی جائز نہیں ہو جاتی. آج کل لوگ اس میں بھی غلو کرتے ہیں. جو لوگ لڑ رہے ہیں ان سے دوستی رکھنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن قادیانی کا مسئلہ عام کافروں جیسا نہیں. عام کافر ہمارے نبی کی نبوت پہ ڈاکہ نہیں مارتے اور اپنے آپ کو مسلم نہیں کہتے. سب سے بڑی بات یہ کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں تو مسلم ہو, لکم دینکم ولی دین. قرآن نے کہا تمہارے لیے تمہارا مذہب, ہمارے لیے ہمارا مذہب. قیامت میں اللہ فیصلہ کر دے گا کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم. فیصلہ تو دنیا میں بھی کر دیا ہے, لیکن اس فیصلے پر عمل درآمد والا جو فیصلہ ہوگا وہ کب ہوگا؟ قیامت میں. دنیا میں کسی کافر کو تنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن قادیانیوں کا معاملہ جہاں تک ہے کہ انہوں نے جھوٹے نبی کو لا کر ہمارے نبی کی شریعت کو مشکوک بنانے کی کوشش کی. عیسائیوں سے ہماری شریعت الگ ہے. عیسائی جانتے ہیں اسلام الگ چیز ہے اور عیسائیت الگ چیز ہے. ہندو کہتا ہے اسلام الگ چیز ہے, ہندو مذہب الگ چیز. سکھ کہتا ہے اسلام الگ اور سکھ مذہب الگ. لیکن قادیانی کہتا ہے نا, اصل اسلام کون سا ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے وہ اصل اسلام نہیں ہے. آپ کہیں گے نہیں وہ بھی تو, ان کا بھی تو کلمہ وہی ہے, ان کا بھی سب کچھ وہی ہے. بھائی ایسا نہیں ہے. جب کسی کو نبی مان لیا نا تو اس کا مطلب اب اس کا سکہ چلے گا, ان کا نہیں چلے گا. اس پر کہنے کے لیے اور بہت کچھ ہے, پھر قادیانی اشکال کرتے ہیں, پھر اس کا جواب وہی بات ہے, موضوع نہیں ہے تو ابھی میں اس کو آگے نہیں لے کے جا رہا. تو قادیانیوں کا جو جرم ہے وہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ لڑائی کرو ان سے, کسی کا مال چھیننا, کسی کو تکلیف دینا اس کی اجازت نہیں ہے, اس سے ملک میں فساد پھیلتا ہے.
یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ آپ بد اخلاقی سے بات کریں ان سے، یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ بدتمیزی سے بات کریں، یہ بھی نہیں، دوستیاں نہ لگائیں. کاروباری حد تک کوئی معاملہ اگر کسی مجبوری سے پیش آ جائے تو بقدر ضرورت وہ تو کوشش کریں ان کے ساتھ کاروبار نہیں کریں. مجبوری ہو گئی، کوئی سخت مصیبت میں پھنس گئے تو بس ضرورت کی حد تک سلام دعا، دعوت میں جا رہے ہیں، ان کے ولیمے میں جا رہے ہیں. کیا جواب دو گے ان صحابہ کو جنہوں نے مسیلمہ کذاب جھوٹے نبی کی نبوت کو ختم کرنے کے لیے، کتنے سارے صحابہ، 70 سے زیادہ حفاظ شہید ہوئے تھے. ختم نبوت پہ جب ڈاکہ پڑا ہے تو 70 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ پاؤں کٹے ہیں کہ نبی کی نبوت پہ ڈاکہ ہم برداشت نہیں کریں گے. تو ان کٹے ہوئے صحابہ کو قیامت کے دن کیا جواب؟ وہ کہیں گے ہم نے تو اپنی جانیں کٹا دی اور تم ان سے دوستیاں لگا رہے ہو. تو اس لیے یہ معاملہ بڑا حساس ہے. خیر، تو نجاشی نے کیا کیا؟ اگر نجاشی وہاں رونا دھونا شروع کر دیتا، ہائے میں تو ابھی قوالی ہے اور میں رو رہا ہوں ابھی، تو ہمارے یہاں شب برات آنے والی ہے، ابھی جو ہے پروگرام آنے والا ہے، ابھی ایک چینل پہ اس میں رو کی دعائیں ہوں گی، میں اس چینل میں بیٹھوں گا. نجاشی عقل مند تھا، وہ سمجھ گیا کہ ابھی دعویٰ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سفیر ہیں، تمام کاموں سے زیادہ اہم یہ کام اب آ گیا ہے. نجاشی اس وقت عیسائی مذہب پہ، برحق مذہب پہ تھا، اس وقت عیسائی مذہب برحق تھا. نجاشی کس پر تھا؟ اس وقت ہدایت پر تھا، وہ بھی اللہ کے لیے تھا. اب مسئلہ کیا ہو رہا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب نبوت کا دعویٰ ہے تو کیا کرو؟ تفتیش کرو. اس کے پاس تفتیش کا جو ذریعہ تھا وہ جعفر طیار ہی تھے. حضرت جعفر طیار جو نبی کے چچا زاد بھائی تھے، اور کتنا عقل مند تھا، اس کو پتا تھا کہ جعفر طیار یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے قربانی دی ہے اور ان کو جلا وطن کر دیا گیا. یہ صحیح بتائیں گے، یہ قربانی دے کر آئے ہیں. اگر ایسے شخص ہوتے نا کہ جو نبی کے دین کو قبول کر لیا اور ان کو بنگلہ بنا کے دے دیا گیا، اس کا مطلب پھر یہ علامت ہوتی کہ جس نبی کی طرف بلا رہے ہیں وہ سچا نبی نہیں ہے. یہ تو پیسے دے کے لوگوں کو بلا رہے ہیں. پتا تھا کہ یہ ان کا اخلاص ہے کہ انہوں نے جس کو نبی قرار دیا تو واقعی دل سے قرار دیا ہے، ورنہ یہ اس کے لیے اتنی قربانی دینے کے لیے تیار، بولو بھائی، نہیں ہوتے، تیار نہیں ہوتے. اب ان سے بلا کے پوچھو تم نے کیا سوچ کے اتنی قربانی دی ہے؟ بھائی تمہیں جلا وطن کر دیا. تم یاد رکھو آج کل جو ملکوں سے محبت ہوتی ہے نا، وہ اس زمانے کی محبت کا 1000واں حصہ بھی نہیں ہے. کیونکہ وہ لوگ اپنے وطن سے، اپنے علاقوں سے محبت کرتے تھے صدیوں سے. جو جس جگہ آباد ہو اور وہاں بیت اللہ بھی ہو، بیت اللہ کی چابیاں ان لوگوں کے پاس ہو، ان کو اس ملک سے نکال دیا جائے، ان پہ کیا قیامت گزرتی ہوگی. لیکن نبی کے کہنے پر انہوں نے اس پر بھی آمادہ ہو گئے. اس کا مطلب ہے اخلاص سے ایمان قبول کیا انہوں نے. تو حضرت جعفر طیار کو بلایا نجاشی نے، اور پادریوں کو بھی بلایا، بھائی آؤ سب لوگ سن لو ان کی تقریر، سب تحقیق کرو مل کے. تو ان میں جو لوگ تھے، اچھے لوگ تھے وہ پادری بھی، وہ چاہتے تھے ہر جگہ ہر قوم میں، یاد رکھو جب پادریوں میں اچھے لوگ ہو سکتے ہیں تو کیا مولویوں میں نہیں ہو سکتے؟ فیس بک پہ ایک طوفان بدتمیزی، کوئی بات کر دو. میں نے اپنے سالہ جب گالیاں سننی ہو نا تو میں فیس بک کے کچھ مخصوص پیجز میں جا کے دیکھتا ہوں میرے بارے میں کیا کمنٹس آ رہے ہیں. کیونکہ بچپن سے ہم نے کبھی گالی سنی نہیں. مدرسے میں گئے، جہاں محلے میں جاتے تھے احترام ہوتا تھا، مولوی صاحب. گھر میں جاتے تھے، جب سے مدرسے میں نہیں تھے تو اس گھر میں عزت نہیں، مدرسے میں گئے تو گھر میں بھی تھوڑی سی عزت شروع ہو گئی. وہی ہفتے میں 8 بچہ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. لیکن اللہ نے فیس بک کے ذریعے عزت کا سنتا ہوتا ہے ایسی ایسی گالیاں. تو کوئی کہہ رہے ہیں ان کو جلن ہو رہی ہے، کوئی تکلیف ہو رہی ہے. میں خوش اس لیے ہوتا ہوں کہ آدمی تمیز سے رہے تو اچھا ہے نا. تھوڑی سی یہ والی بھی باقاعدہ گالیاں میں زیادہ شوق سے پڑھتا ہوں. اپنے آپ کو بتاتا ہوں بھائی تو دیکھ لے تیری اوقات. اس سے آدمی جو ہے نا ذرا اعتدال سے رہتا ہے. تعریفیں سن سن کے آدمی اپنی اوقات بھول جاتا ہے. اس لیے بعض علماء ایسے ہیں جو ہر وقت ان کی عزت بہت ہوتی ہے. میری ان سے بے تکلفی ہے، اپنے ہم عمر ہیں. تو لوگ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا بیان لوگ اتنے شوق سے سنتے ہیں اور اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے. میں ان سے کہتا ہوں کبھی اپنا بیان یوٹیوب پہ ڈالو. ابھی تو جتنے لوگ آ رہے ہیں نا عقیدت میں سب ہاں 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 کر رہے ہیں، اور آپ جو مرضی پھینکتے رہو بیٹھ کے، لوگ لپیٹ رہے ہیں بیٹھ کے، ٹھیک ہے نا. لوگ وہی شاپر میں گھر ڈال کے لے جاتے ہیں. آپ ذرا بیٹھ کے میڈیا کے سامنے بات کرو. وہ میڈیا کو حرام کہتے ہیں بالکل. میں نے کہا ذرا بات کریں، آپ فیس بک پہ یوٹیوب پہ اپنے بیانات ڈالیں، پھر دیکھیں یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں. مجھے پتا تھا وہ بیان صحیح نہیں کر رہے. صحیح نہیں کرنے کا مطلب ہی نہیں خلاف شرع کر رہے ہیں، کر تو شریعت کے مطابق رہے ہیں، لیکن عوام کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے تھوڑا سا گڑبڑ ہو رہی ہے. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتی. تو ایک ان کے علاقے کے، ان کی مسجد کے لوگوں کو تو ہضم ہوتی ہے، وہ تو ایک مخصوص طبقہ ہے. لیکن وہ بین الاقوامی سطح پہ جب وہ بات کریں گے تو وہ بات مسترد کر دی جائے گی، جب وہ بڑے پیمانے پر بات جائے گی. میں نے ان سے کہا اپنا بیان یوٹیوب پہ ڈالیں، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو خیر، تو جعفر طیار نے بلایا. حضرت نجاشی نے کیا کیا؟ میں یہ بتا رہا تھا جب پادریوں میں اتنے اچھے تھے، ان سب آمادہ ہو گئے بادشاہ کی بات پر. ہرقل کے ساتھ معاملہ الٹا ہوا تھا. ہرقل کو جب دعوت دی نا حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے،
تو ہرقل بات مان گیا ابو سفیان کی، لیکن اس کو کیا خیال آیا کہ اگر میں نے نبوت قبول کر لی تو میری قوم میرا ساتھ چھوڑ دے گی، میری قوم میرا ساتھ چھوڑ دے گی. تو دنیا پر اس نے سودا کیا. تو اس کی قوم بیوقوف تھی کہ نہیں تھی؟ اس کے جو مشیر وزیر بیٹھے ہوئے تھے وہ بیوقوف تھے، مروانے والے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ حدیث میں آتا ہے کہ نجاشی نے پادریوں کو بلایا، وہ بھی سمجھدار پادری تھے، بڑی بڑی داڑیاں تھیں ان کی. وہ آ کے بیٹھے اور نجاشی نے سوالات پوچھنا شروع کر دیے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت جعفر طیار سے مختلف سوالات پوچھا کہ وہ کیا کس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ. تو حضرت جعفر طیار نے فرمایا کہ ہم مردار کھایا کرتے تھے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ جانور ذبح کر کے کھاؤ. ہم رشتہ داریوں کو توڑا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ رشتہ داری کو جوڑو. امانتوں میں ہم خیانت کیا کرتے تھے، اور بہت ساری حکام جو شریعت کے بالکل فطرت کو اپیل کرنے والے. نجاشی نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ لڑکا نہیں، بادشاہ نہیں گزرا. نجاشی نے کہا اگر کوئی بادشاہ گزرا ہوتا نا تو میرے ذہن میں آتا کہ بیٹے کو بھی شوق کیا ہو رہا ہے؟ سرداری کا. بادشاہوں کے بیٹوں کو سردار بننے کا شوق ہوتا ہے. کوئی نہیں گزرا. کہا یہ کس قبیلے کے ہیں؟ یعنی خاندانی لحاظ سے جس قبیلے میں یہ آئے ہیں تو وہ میں نے ایک دفعہ بیان میں کہا نا کہ نکاح کرتے ہوئے خاندان کو بھی دیکھنا چاہیے. اس پہ بعض لوگوں نے طنز کیا کہ اسلام میں ذات پات کا فرق نہیں ہے. کون سا قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دو، یہ ہے تم مولویوں کے پیچھے بھاگتے ہو، اصل چیز ہے قرآن حدیث. اس طرح کے طنز آئے گے. تو یہ خاندان کا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ایک تو ہندوؤں میں ذات پات کا تصور وہ الگ ہے. اس میں تو یہ کہ جو بری ذات ہے وہ قیامت تک کے لیے بری ہے، چاہے اس میں کتنے اچھے لوگ پیدا ہو جائیں. وہ اسلام کا وہ تصور نہیں ہے ذات پات والا. اسلام گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے کہ کون سی خاندان اچھا ہے اور کون سا خاندان، بلکہ اسلام نہیں فیصلہ کرتا، لوگوں پہ چھوڑ دیتا ہے. بعض خاندان گھٹیا حرکتوں میں مشہور ہوتے ہیں، مشہور ہیں گھٹیا حرکتوں میں. ان میں اچھے لوگ جو پیدا ہو جائیں گے وہ برے نہیں کہلائیں گے پھر، لیکن وہ خاندان کیا کہلائے گا کہ بھئی یہ اچھے لوگ نہیں. ہوتا ہے نا بعض خاندانوں میں گالم گلوچ فحش کلامی. اور بعض خاندان کیسے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں تو منہ سے پھول جھڑتے ہیں. کیا ماں باپ کا احترام ہوتا ہے اور رشتہ داروں کا ایک وقار ہوتا ہے، چھوٹے بڑوں کا ادب کرتے ہیں، سخاوت ہوتی ہے ان کے اندر. تو جن خاندانوں میں یہ چیز ہوگی وہ اچھے نہیں کہلائیں گے. تو اب قرآن اس کی دلیل دیں گے یہ اچھے نہیں ہے یہ برے ہیں، اور وہ جو برے ہیں وہ کیا ہے قرآن اس کی روشنی میں اچھے ہیں. کامن یہ تو سینس لیس ہونے کی دلیل ہے، مشاہدے کے خلاف بات ہے. ہر دور میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ کچھ خاندان اپنی اچھی خصوصیات کی وجہ سے اچھے کہلاتے رہے ہیں اور کچھ خاندان اپنی برائیوں کی وجہ سے برے کہلاتے رہے. ہاں ان برے لوگوں میں اگر کوئی اچھا پیدا ہوگا تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اچھا. جبکہ ہندوؤں کے برے خاندان میں اگر کوئی اچھا بھی پیدا ہو جائے وہ اس کو پھر بھی کیا سمجھتے ہیں؟ نیچ ہی سمجھتے ہیں. اور وہ نیچ خاندان چاہے جتنی اچھے کام شروع کرتے ہیں ان کے وہ پھر بھی کیا کہلاتے ہیں؟ نیچ ہی کہلاتے ہیں. اور بڑے والے جتنے ظالم جابر بن جائے، بد اخلاق بن جائے، وہ کہتے ہیں پیدائشی ہے بس. ایسا نہیں ہوتا، اسلام اس چیز کو نہیں مانتا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد تھی وہ روئے زمین پر سب سے اچھا خاندان تھا، کیونکہ اس میں پیغمبروں کی سخاوت، پیغمبروں کی دیانت، پیغمبروں کا سچ، یہ ساری اچھی صفات باپ سے ملتی ہے نا انسان کو. یہ چیزیں بھائی جو ایسا نہیں ہوتا کسی بندے کو دیکھ کر انسان کہتا ہے یار کسی اچھے باپ کی اولاد لگ رہا ہے. کہتے ہیں نا لوگ، اس لیے کہ باپ اچھا ہو تو عام طور پر بچہ کیا نکلتا ہے؟ قاعدہ کلیہ نہیں ہے لیکن عموماً کیا نکلتا ہے. اور ابا اگر ہیروئن کی چرسی ہو، گٹکے کھاتے ہو، تو بچہ عام طور پر کیا نکلتا ہے؟ وہ بھی گٹکے والا نکلتا ہے. لیکن ضروری نہیں ہے، بعض اچھے بھی نکل آتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ عام طور پر عمومی جو بات ہو رہی ہے وہی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد ہوگی وہ اس میں خیر غالب ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ کے خلیل کی اولاد ہے، انہوں نے تربیت کی بھائی. پھر ان کی اولاد نے اپنی اولاد کی تربیت کی. یوسف علیہ السلام کی اولاد، یہ سب تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے سب سے بہترین خاندان میں مجھے پیدا کیا ہے. اور یہ شہرت مشہور تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بڑا اونچا ہے. دولت میں نہیں، عزت اور شرافت میں. اونچے خاندان کا مطلب نہیں کہ وہاں پیسے زیادہ ہوں. بڑے بڑے گھٹیا نیچ لوگ ہیں بعض پیسے والوں میں بھی بڑے بڑے نیچ خاندان پائے جاتے ہیں. تو خاندانی ہونا الگ چیز ہے. دولت اور اچھے بھی لوگ پائے جاتے ہیں پیسے والوں میں، اس طرح غریبوں میں اچھے لوگ بھی پائے جاتے ہیں. اور تو اچھا برا ہونا دولت مند ہونے سے تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کے اندر جو گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ہیں وہ کتنی ہیں، وہ کیسی ہیں. تو نجاشی نے پوچھا کہ ان کا خاندان کیسا ہے، کس خاندان میں؟ انہوں نے بتایا کہ سب سے بہترین خاندان جو قریش اور اس میں بنو ہاشم، اس میں پیدا ہوئے. تو نجاشی ان سب چیزوں کو نوٹ کر رہا تھا کہ کہا کہ نبی کبھی کسی کمتر خاندان میں نہیں آتے، ہمیشہ سلیکٹڈ خاندان ہوتے ہیں. سلیکٹڈ قوم تھی عرب جس میں اللہ نے نبی کو بھیجا. ان میں کچھ ہزار برائیوں کے باوجود، بت پرستی کے باوجود، کچھ چیزیں ان میں بڑی زبردست تھیں عربوں میں. نمبر 1 ان میں لڑکوں سے بدکاری کا تصور
نہیں تھا. کوئی ایک واقعہ بھی ملتا وہ جانتے ہی نہیں تھے یہ کیا چیز ہوتی ہے, کیونکہ یہ بہت ہی گھٹیا عمل ہے. زنا کرتے تھے, زانی کا علاج آسان ہے کہ اس کو بتا دو یہ غلط ہے, نکاح کر لو تو کیا ہو جائے گا, کیونکہ اللہ نے بنایا تمہارے لیے, عورت کو مرد کے لیے, مرد کو عورت کے, محل تو ہے نا, وہ لڑکا تو محل ہی نہیں ہوتا. یہ تو بہت ہی گھٹیا حرکت ہے. عربوں میں یہ عادت نہیں تھی. عربوں میں اسی طرح اپنی حرام شہوت کو دوسرے طریقوں سے پورا کرنا ہے جو آج کل معاشرے میں رائج ہے, اس کو بھی عرب لوگ نہیں جانتے تھے. بالغ ہوتے نکاح کرتے, وہ کہتے تھے وہ اس عورت ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں بنایا, اور اللہ نے ہمارے لیے بنایا. تو یہ بالکل نیچر کے قریب ہے. ایسی قوم میں اگر زنا ہوگا تو زنا چھڑوا کے نکاح پہ لا سکتے ہو, لیکن جو دوسری گھٹیا حرکتیں کسی قوم میں آ جائیں نا, لوط علیہ السلام کی قوم میں لڑکوں سے بدفعلی آئی, پوری قوم کو اللہ نے اٹھا کے پٹخ کر دیا, مگر وہ قوم عادت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئی. پھر بھی کوئی مایوس نہ ہو, اگر کوئی سچی توبہ کرے چھوٹ جاتی ہے. علماء سے کسی کو اللہ نہ کرے اس برائی میں مبتلا ہو تو مایوس نہ ہو, اللہ کی رحمت سے علماء سے تعلق, بزرگوں سے تعلق قائم کرے, اور انشاءاللہ اللہ غفور رحیم ہے, آہستہ آہستہ یہ برائی اس سے چھوٹ جائے گی. لیکن بتا دوں کہ ہے یہ گھٹیا حرکت. اسی طرح کنجوسی گھٹیا حرکت ہے. عرب کنجوس نا, دولت گن گن کے. یہودی کیا کرتے ہیں ہر وقت بینک بیلنس, جس کے پاس زیادہ پیسہ ہو سمجھتے بہت اچھا. عرب کہتے تھے جو زیادہ خرچ کرنے والا ہے وہ زیادہ اچھا ہے. سخاوت کے مقابلے ہوتے تھے, سخاوت کے مقابلے ہوتے تھے ان کے. کنجوس آدمی پنپ نہیں سکتا تھا اس معاشرے میں. حاتم طائی اس عربی کا تو ہے نا, یہ اچھی کوالٹیز تھی. پھر زبان کے پکے تھے. عربوں میں منافقت نہیں تھی, یہودیوں میں منافقت تھی. منافق مدینہ میں ہے, جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھی اس میں منافق نہیں تھے. پکا کافر یا پکا مسلمان. دشمنی ہے تو تمیز سے دشمنی کریں گے. ابو لہب آخر وقت تک دشمنی کرتا رہا ہے, اور جو مسلمان ہوئے وہ پکے مسلمان ہو گئے, درمیان میں نہیں ہوئے. لیکن یہودی کیا کرتے تھے, ادھر آئے تو مسلمان ہیں, ادھر آئے دوغلی پالیسی, ڈبل زبانیں. عربوں میں ڈبل زبانیں نہیں تھی, غیرت تھی ان میں. غیرت کا غلط استعمال ہو رہا تھا, مگر غیرت تو تھی نا. بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے کہ داماد نہ بنانا پڑے. غیرت تھی مگر غلط استعمال ہو رہی تھی. اسلام نے آ کے اس غیرت کا زاویہ چینج کر دیا. غیرت ہی نہ ہو تو پیدا کرنا بڑا مشکل ہے. غیرت ہی نہ ہو تو پیدا کرنا بڑا مشکل ہے. وہ ایک آدمی قصہ سنا رہا تھا نا, چھوڑو کہ زیادہ لمبے قصے ہو جاتے ہیں. تو غیرت ہی نہیں ہے. آپ کی بہن کسی کے ساتھ بھاگ گئی, کیا ہوا یار, انسان ہے وہ بھی, اس کا بھی حق ہے بھاگنے کا. آپ کی اللہ نہ کرے بیگم کے ادھر ادھر تعلقات ہیں, کہنا یار براڈ مائنڈیڈ بولے کیا نیچ کر دیا چھوٹا سا ہے, اس نے ادھر آنکھ پٹک کر لی, ہم نے ادھر آنکھ پٹک, چلتا ہے یار. ہم نے اس کی بیوی کو چھڑا, اس نے ہماری بیوی کو چھڑ دیا, برابری ہو گئی, کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. یہ براڈ مائنڈیڈ غیرت ہی نہیں ہے بھائی. غیرت ہو ہاں, غلط استعمال نہ ہو, اس کا استعمال اس کا صحیح ہو. یہ نہیں کہ ذرا سا کسی آپ کی بیوی نے کہیں دیکھا تو اٹھا کر کے گولی مار دی اس کو, یہ بھی غلط ہے. اس کا ایک استعمال, اس کا شرعی حکم ہے کہ بھائی کس کی غلطی کتنی ہو تو اس کو کیا ہے. لیکن غصہ تو آئے نا, غصہ ہی نہیں آ رہا کہ ہمارے اخلاق بہت اچھے ہیں. اخلاق اچھے نہیں ہیں, غیرت چھاٹ ہے. بہنوں کو پردہ نہیں کرا رہے, وہ گھوم رہی ہیں. چلو جس بہن پہ آپ کو دسترس نہیں ہے, آپ کو کنٹرول نہیں ہے, وہ تو چلو سمجھ میں آتا ہے. جو بیٹی آپ کے کنٹرول میں ہے, بڑے ہو کر وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئی, آپ پچھتاتے رہتے ہو, وہ تو چلو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. جو آپ کے کنٹرول میں ہے اس کو ادھورے لباس پہنا دینا, اس کی ٹانگیں ننگی لے کے اپنے ساتھ بائک پہ بٹھا کے گھوم رہے ہیں, تو اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت. جب حیا ختم ہو جائے جو چاہے کرو. عرب میں حیا تھی, حیا غیرت تھی. اس لیے اللہ نے بڑی اچھی اچھی قومیں تھیں, یہودی بھی تھے, عیسائی بھی تھے, بڑے پڑھے لکھے تھے, عرب جاہل تھے, لیکن آخری نبی کا انتخاب اللہ نے کس کے لیے, کس قوم میں کیا, عرب میں. کہا کہ یہ قوم ہے جو دنیا کی قیادت, اس وقت کے عرب. آج بھی عربوں میں بعض بڑی اچھی کوالٹی ہیں, لیکن ایسے عرب ذرا تلاش کرنے سے ملتے ہیں. تو وہ عیاشی نے ان کو خراب کر دیا. پھر بھی جب وہ صحیح ہوتے ہیں نا تو بہت ہی اچھے ہوتے ہیں. عرب اگر صحیح ہو جائے نا تو پھر بہت ہی صحیح ہوتا ہے. ہماری طرح نہیں ہوتا, پتہ ہی نہیں چل رہا صحیح ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. ہم لوگ صحیح ہوتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ صحیح چل رہا ہے یا غلط چل رہا ہے. آج کل کا عجیب دوغلت. عرب آج بھی خراب ہے تو خراب ہے, صحیح ہے تو پھر وہ ایسا صحیح ہو کے بتاتا ہے کہ آدمی کہتا ہے بھائی تو تھوڑا سا خراب ہی رہتا تو اچھا تھا. ہم لوگ افورڈ نہیں کر پاتے ان کو. تو ان میں جو متقی ہوتے ہیں بڑی زبردست متقی ہوتے ہیں وہ. تو کوالٹی تھی ان کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے کس کو بھیجا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. خالد ابن ولید کیسے مسلمانوں کے دشمن تھے, اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دشمنی کی, لڑے, تلوار کے زور سے زیر نہیں ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے خالد ابن ولید بڑا غیرت والا آدمی ہے. 70 صحابہ کو خالد ابن ولید نے قتل کروایا ہے غزوہ احد میں, اسلام دشمنی میں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بصیرت دیکھو, یہ نہیں کہ ان کو بس کسی طرح مار دو, انہوں نے 70 افراد کو شہید کروایا. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے غیرت مند ہے تبھی تو لڑ رہا ہے, غیرت کا غلط استعمال میں لڑ رہا ہے.
لیکن یہ ان کو یہ کنفیوژن ہے کہ یہ صحیح ہے اور ہم کیا ہیں، غلط ہیں. یہ سمجھ رہے ہیں ہم نے ان کے باپ دادا کے دین پہ حملہ کیا ہے، حالانکہ اصل ان کے باپ دادا کا دین وہی ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں. جہالت ہے، غلطی ہے. کسی طرح ان کو زیر کرو. ایسا غیرت مند آدمی اگر ہمیں مل گیا تو کس کے لیے کام کرے گا؟ جو ہمارے مخلص لڑاکا اللہ کے لیے لڑنے والے 70 کو شہید کر سکتا ہے، وہ اسلام دشمن جو اللہ کے لیے نہیں لڑتے ان کا کیا کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بہترین تدبیر کی کہ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خالد بن ولید لڑنے کے لیے آ رہے تھے، صلح حدیبیہ ہوئی تو چلے گئے، پیغام بھیجا کہ خالد بن ولید کو جا کے بتاؤ کہ نبی نے پیغام بھیجا ہے کہ تمہارے جیسا سمجھدار اور ذہین آدمی اب تک اس کی سمجھ میں اسلام نہیں آ رہا، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا ذہین آدمی ہو کہ اسلام نہیں سمجھ میں آ رہا. تو خالد بن ولید نے جب یہ سنا اور متاثر ہوئے. انسان اپنی تعریف سن کے خوش ہوتا ہے. عزت دار لوگ جو ہے نا وہ پیشانی سے پکڑ کے گالیاں دے کے نہیں لین پہ آتے. وہ عزت دار آدمی آپ اس کو اچھے الفاظ سے دین کی طرف بلاؤ گے تو وہ آ جائے گا. قادیانی بھی اگر دین پہ لانا چاہتے ہو نا اور وہ اس میں آپ کو نظر آتا ہے کچھ، تو پھر آپ کو اس سے بہت محبت سے بات کرنی پڑے گی. یہ نہیں جا کے ایک صاحب گئے نا قادیانی کو دعوت دینے کے لیے، کتے جیسی تیری شکل ہے، اس طرح کی بات مجھے اچھا نہیں لگا نا ممبر پہ بات کرنا. کتے ادھر وہ تو تبلیغ کرنے جا رہا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے بھائی؟ اس میں وہ آئے گا. تو خالد بن ولید کا دل کیا ہو گیا؟ نرم. ان کا بہت، تو تلوار سے نہیں، آرام سے. لڑائی سے اس کا مطلب بزدل ہم ڈر گئے نا، آرام سے. تو خالد بن ولید آئے اور اسلام قبول کیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں بھیجا ان کو؟ غزوہ موتا میں. 3000 کی لڑائی 3 لاکھ سے تھی تقریباً، مجھے پورے اعداد ابھی یاد نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کمانڈر بنا کے نہیں، عام فوجی بنا کے بھیجا. 3 صحابہ کو، جن میں جعفر طیار بھی تھے جو نجاشی کے سامنے تقریر کر کے آئے تھے، وہ میں بھی جلدی سے مکمل کر کے بیان ختم کرتا ہوں. ان میں حضرت جعفر طیار وہ بھی تھے. 2 صحابی اور تھے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ، جو انتہائی چہیتے حب رسول اللہ. جب کوئی سفارش کرنی ہوتی تھی نا کسی نے، تو حضرت زید ابن حارثہ کو جا کے لوگ بتاتے تھے کہ نبی ان کی بات کو مسترد نہیں کریں گے. ایسے چہیتے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں بھیج دیا کہ بھئی رومی حملہ کر رہے ہیں، 3 لاکھ کا لشکر ہے. اتنے چہیتے کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ آپ کی بھی قربانی تھی. جھوٹا نبی ہوتا کہتا ہے بھائی اپنے کو یہاں رکھو. ٹھیک ہے، کوئی جھوٹا نبی ہوتا ہے نا، کیا کہتا ہے؟ نہیں ان کو تو نہیں، وہ ادھر بھیجو. تبھی آپ دیکھ لیں آج کل جو سیٹ اپ چل رہا ہے نا، چھوڑو ابھی میں زیادہ آگے نہیں جاؤں گا. آج کل جو عجیب سا سیٹ اپ چل رہا ہے، اپنے یہاں دوسرے وہاں، تو ایسا سیٹ اپ چل رہا ہے آج کل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن حارثہ کو بھیجا اور جعفر طیار کو، دوسرے عبداللہ ابن رواحہ ہے یا کیا نام تھا ان کا، ایسے مجھے ذہن سے نکل رہا ہے. تو وہ جی عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں اگر یہ ایک شہید ہو جائیں تو یہ امیر ہیں، یہ شہید ہو جائیں تو یہ امیر. اور مسجد نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. اب 3 لاکھ کا مجمع ہے اور ادھر تھوڑے سے لوگ ہیں، اور دفاعی جنگ تھی، یہ اقدامی نہیں تھی. ان کو مدینہ آنے سے روکنا تھا. رومی انگریز ہیں. رومی کون تھے؟ جن کو آج انگریز کہا جاتا ہے نا، یہ ان کی اولادیں ہیں، انہی کی اولادیں جن سے یہ صحابہ کی لڑائی ہوئی تھی. تو وہ یہ بڑے اس وقت بھی بڑے منظم ہوتے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، فرمایا تقوم الساعہ والروم اکثر الناس، قیامت قائم ہوگی پھر بھی رومی دنیا میں زیادہ ہوں گے. تابعین نے جب یہ حدیث سنی انہوں نے کہا کہ یہ ساری قومیں دنیا سے ختم ہو رہی ہیں، اسلام کی تلوار کے نیچے آ رہے ہیں، رومی رہیں گے آخر تک. تو کوئی ان میں یقیناً کوالٹی ہوگی جس کی وجہ سے مسلمان ان کو قرب قیامت تک ہی بولے. تبھی تو دیکھو نا اب تک ہیں، اتنی بڑی بڑی طاقتیں ہیں. باقی روم اور فارس غائب ہو گئے، پتہ ہی نہیں کہاں. اتنی بڑی بڑی طاقتیں تھیں جو ان سے زیادہ مضبوط تھی رومیوں سے. تو انہوں نے جب اپنا خفیہ نمائندہ بھیجا نا کہ ان میں دیکھیں یہ کیا ان کی کوالٹی ہے جس کی وجہ سے یہ ایسی شکست نہیں ہوگی، ان کو ان سے جنگ رہے گی. تو انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ ان کی کوالٹی یہ ہے. دیکھو صحابہ بھی سیکھتے تھے غیر مسلموں سے بھی، غیر مسلموں میں سے بھی سیکھتے تھے ان کے اندر کیا کوالٹی ہے، تاکہ وہ کوالٹی ہم اپنے اندر بھی پیدا کریں. کون سی بات ہے ان میں؟ تو وہ سیکھنے کے لیے گئے. تو جا کے دیکھا تو انہوں نے رپورٹ جو بنائی، جو رپورٹ پیش کی وہ یہ تھی کہ ان کو جب شکست ہو جاتی ہے تو یہ دوبارہ لڑائی اس وقت تک نہیں لڑتے جب تک اس شکست کے اسباب پہ غور کر کے اس سبب کو دور نہ کریں. وہ غلطی دوبارہ نہیں دہراتے یہ. اب دیکھو امریکہ افغانستان میں آیا، رشیا والا اسٹائل نہیں ہے امریکہ کا، اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ رشیا جس اسٹائل میں آیا تھا، طاقت اور قوت کے بلبوتے پر زمین پہ فوج اتار کے پٹھانوں سے پنگا لے لیا اس نے، ہے بھائی، اور پٹ کے واپس جا رہے. اب ہم لوگ تو مسلمان ہیں نا، صحابہ کے طرز پہ تو ہم چل نہیں رہے. ہم تو وہی غلطی بار بار دہراتے رہیں گے، کرتے رہیں گے. ایک دفعہ وہ پٹ کے آیا، اب جاؤ تم بھی پٹ کے آ جاؤ.
ہم تو یہ کرتے رہتے ہیں. ہمارے یہاں کوئی ایسا نہیں ہے کہ بیٹھ کے غور کرو بھائی یہ کیوں ہوا, ملک میں یہ نقصان کیوں ہوا, آئندہ نہ ہو لہٰذا اس کی تلافی ہو. جیسے بھی قادیانیوں کا جو بل پاس ہو گیا ایک دم سے قادیانیوں کی حمایت میں, تو اس پہ غور ہونا چاہیے ہوا کہاں سے ہے, اس پہ تسلی سے غور ہو کے پھر وہ لوگ سامنے آ جاتے ہیں, پھر آئندہ کے لیے ایسا نہ ہو, ان سب چیزوں پہ غور ہونا چاہیے نا. یہ اللہ کا فضل ہے, جامعۃ الرشید نے سپریم کورٹ میں کسی کے توسط سے مقدمہ کروایا ہے اور الحمدللہ اس میں کافی حد تک کامیاب ہوئی ہے. سپریم کورٹ کے جو ابھی موجودہ جج ہیں ان کی بڑی خدمات ہیں قادیانیوں کو کے خلاف, ان کی بڑی خدمات ہیں. ابھی جامعۃ الرشید میں کچھ دن پہلے آئے بھی تھے وہی جج جن کے خلاف لوگ بہت زیادہ بولتے بھی ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ بہت ساری باتیں جو میں یہاں بیٹھ کے نہیں کر سکتا, بڑی زبردست باتیں انہوں نے بتائیں, کیونکہ میں یہاں بیٹھ کے کروں گا تو بعض تنظیموں پہ رد ہوگا, پھر وہ تنظیم والے یوٹیوب پہ میرے خلاف پہلے ماشاءاللہ گالیوں کا ایک چل رہا ہے سلسلہ, وہ بھر کے دیں گے. تو انہوں نے بڑے تو ایسی باتیں ممبر پہ بتائی نہیں جاتی, کوئی ایسی خفیہ ایٹم بم کی باتیں نہیں ہے, وہ بس یہ بتایا کہ اگر فلاں سیاسی تنظیم کی طرف سے گڑبڑ نہ ہوتی تو کتنا کام ہو چکا ہوتا. تو وہ کیا ہے کہ اس میں جناب قادیانیوں کے خلاف جو ہے نا, انہوں نے کہا کہ یہ جو قادیانی اونچی پوسٹوں پر ہیں ان کو اونچی پوسٹوں سے ہٹایا جائے, کیونکہ یہ اونچی پوسٹوں پہ بھیس بدل کے نام چینج کر کے پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے گڑبڑ شروع کرتے ہیں. تو تفتیش کی جائے. یہ کیس جامعۃ الرشید کی طرف سے بھی الحمدللہ ہوا تھا, لیکن کسی کے ذریعے سے, براہ راست نہیں بلکہ کسی کے توسط سے, کہ بھئی یہ حکومت اس کی انکوائری کرے. تو الحمدللہ ان جج نے بڑا ساتھ دیا اور وہ خود بھی اس کے ذاتی طور پر اس کے حامی تھے. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ بھئی آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی, کیونکہ بہت اونچی پوسٹوں پہ قادیانی پہنچے ہوئے اور وہ جا کے کیا کرتے ہیں, ایسی گڑبڑے کراتے ہیں. تو وہاں تک پہنچنا نہ دیا جائے ان کو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ, وہ جو تینوں شہید ہو گئے اور ایسی جنگ لڑی ہے انہوں نے. عبداللہ ابن رواحہ نے فرمایا, گوشت کھا رہے تھے انہوں نے چھوڑ دیا, انہوں نے فرمایا کہ زمانہ بہت طویل ہے, جو دیکھ لیا نا نہیں ٹک سکتے, ان کے سامنے لڑائی لازمی ہے. تو ایک صحابی نے تو اپنی بیوی کو طلاقیں دے دی وہاں کھڑے ہو کر. انہوں نے کہا بیوی یاد آ رہی ہے جس کی وجہ سے میں جنگ میں لڑ نہیں پا رہا, تو اس کو طلاق دی تاکہ اب نہ بچوں کی فکر نہ بیوی کی فکر. اب کیونکہ لڑائی اتنی سخت تھی, ظاہر ہے کوئی ریشو نہیں بنتا نا, اتنے بڑے لشکر کو بھگانے کا کوئی تناسب ہی نہیں بنتا نا, کوئی جنگ کا کوئی کچھ تو ہو. اب تو ظاہر ہے صرف جذبہ ہی ہے اور بھرپور لڑائی ہے موت کی, تو وہ موت کی نیت سے تلوار لے کر کود پڑے. یہ ہیں صحابہ جن کو رافضی لوگ گالیاں دیتے ہیں, جن کو برا بھلا کہتے ہیں. تو تلوار لے کر میدان جنگ میں کود پڑے اور شہید ہو گئے. ان کو چانس ہی نہیں تھا. تینوں جب شہید ہو گئے ہیں تو لوگ پریشان ہوئے کہ اب کس کو کمانڈر بنائیں. تو لوگوں کی نظر آئی خالد ابن ولید پر کہ یہ میدان ہے, یہ 70 وہاں اتنی زبردست جنگ لڑی تھی تو یہاں بھی لڑ سکتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھ کر صحابہ کو یہ پورا واقعہ سنا رہے ہیں. اللہ نے بطور معجزہ آپ کے سامنے پورا وہ جنگ کا واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عبداللہ ابن رواحہ شہید ہو گئے, حالانکہ بہت دور تھا یہ مدینہ سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری. یہ معجزے کے طور پر آپ نے بتایا. پھر آپ نے فرمایا کہ جعفر طیار شہید ہو گئے, وہ بھی شہید ہو گئے. انہوں نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اور وہ بھی شہید ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے جعفر طیار تو بہت زیادہ چہیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. حضرت علی کے بعد سب سے بڑا مقام اہل بیت میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سمجھا جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو خبر دی کہ جاؤ ان کی 4 بیویاں ہیں, ان کو جا کے اطلاع دو کہ وہ شہید ہو گئے. پھر ان کے بچوں کے سر پہ, ان کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے تھے حضرت جعفر طیار کے, ان کے سر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کا پھر بہت خیال کیا کرتے تھے. تو وہ عورتوں کے رونے کی آواز آئی, بڑا دلچسپ واقعہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ان عورتوں کو کہو کہ اپنی آوازیں پست کریں, گھر کی 4 دیواری سے آواز ان کی باہر نہ نکلے. بڑے خوبصورت جوان تھے حضرت جعفر طیار اور نبی کے چہیتے تھے. اور غزوہ بدر میں حضرت جعفر طیار کی بڑی قربانیاں تھیں. جب یہ آیا ہے نا کافروں کا لشکر بدر میں سامنے, اور کافروں کے سردار آئے کہ حل میں مبارز کوئی ہے ہم سے لڑنے والا, یعنی پہلے ہم سے لڑے پھر ہم دونوں میں سے کوئی قتل ہوگا تو پھر جنگ شروع ہوگی. ایسے بھی تھے. تو ادھر سے کون آئے, پہلے کچھ انصاری صحابی آئے. تو وہ جو ولید ابن عقبہ تھا نا, ولید ابن عتبہ, اس نے کہا نہ ہمیں اپنے جیسا چاہیے, ہمیں کیسا چاہیے, قریشی سردار ہونا چاہیے جو میرے مقابلے میں آئے, پھر لڑائی کا مزہ ہے. یہ وہ بہادری ہے جو کس میں تھی, بولو نا بھائی, عربوں میں. تو ادھر سے پھر حضرت علی آئے, حضرت جعفر طیار آئے, حضرت حمزہ آئے. ادھر سے بھی 3 آدمیاں, ادھر سے بھی 3. تو اس نے کہا نام اکفا ہونا, ہاں یہ ہیں ہماری قوم کے, ہمارے جیسے شیر ہیں, بہادر ہیں, لڑنا جانتے ہیں, ان سے لڑائی میں مزہ آئے گا. اور پٹ گئے تینوں کیا ہو گئے. تو ادھر سے حضرت جعفر طیار جب آئے نا تو یہ تو بہادری کی بات ہے نا بھائی. ادھر 313 ادھر 1000, اور لڑائی ایسے شروع ہو رہی ہے کہ دونوں جب میں سے جب تک ایک زندہ ہے لڑائی شروع نہیں ہوگی. اور اس میں کتنا 50% چانس ہے نا اپنے شہید ہونے کا, اور سامنے سے بھی پتا ہے کہ بہادر ترین آدمی آیا ہے.
کمزور ہو تو آدمی کہتا ہے میں جاؤں یار میں بسم اللہ کروں, بلکہ اس میں بھی نہیں جائے گا یار میں پٹ پٹا ہی نہ جاؤں. تو ایسے صحابی تھے جعفر طیار, اور وہ غزوہ موتا میں نبی کے کیسے چچا زاد بھائی شہید ہو گئے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے, اور آپ نے فرمایا کہ وہ بھی شہید. پھر آپ کے جو چہیتے حب رسول اللہ, نبی کے چہیتے, حب کا ترجمہ اردو میں کیا ہوگا, چہیتا, کہتے ہیں نا بڑا چہیتا ہے, لاڈلا ہے, نبی کے لاڈلے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے کئی سال پالا ہے, اتنی محبت دی کہ جب ان کے اصل باپ دادا آئے نا ان کو لے جانے کے لیے تو انہوں نے کہا نہیں میں نہیں جاتا, میں ادھر ہی رہوں گا. اتنی محبت ہو گئی تھی, اطلاع آئی کہ وہ بھی شہید ہو گئے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ, اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے جھنڈا ہاتھ میں لے لیا. اس میں اشارہ تھا کہ اب یہ تلوار ٹوٹے گی نہیں, کیونکہ یہ کس کی تلوار ہے, اللہ کی. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ خالد ابن ولید, حضرت خالد ابن ولید خود بتاتے ہیں کہ میں گھمسان کی جنگوں میں لڑا ہوں شہادت حاصل کرنے کے لیے, مگر کس پر میری موت واقع ہو رہی ہے, بستر پہ رو رہے تھے. فرمایا کوئی ایسی جگہ میں نے چھوڑی نہیں ہے جہاں مجھے شہادت نظر آئی ہو اور میں گھسا نہ ہوں اس میں لڑتے ہوئے, مگر موت کہاں آ رہی ہے, بستر پہ. علماء نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ جس کو اللہ کے نبی نے اللہ کی تلوار کہہ دیا ہو تو یہ اشارہ ہے کہ اس کو شہادت نہیں مل سکتی, کیونکہ شہادت کا مطلب کافروں کے ہاتھوں قتل, اور کافر نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا, تو یہ نبی کی بات کیا ہو جاتی, غلط. تو حضرت جعفر طیار حضرت خالد ابن ولید فرماتے ہیں کہ ہم نے صبح سے لے کے رات تک لڑائیاں لڑتے رہے ہیں, صبح سے لے کے. اس لیے کہتا ہوں اللہ کے بندوں کچھ ایکسرسائز کیا کرو, خدا کے بندوں. صحابہ کتنا اسٹیمنا چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا تلواریں چلانے کے لیے ایکسرسائز کریں, پھٹنے کے لیے کریں, اس کے لیے آرمی ہے, فوج ہے, جہاد کرنا ہے, جنگ لڑنی ہے, کس کو جوائن کرو, آرمی کو جوائن کرو, ملک کی حفاظت کرو. اپنے ہی لوگوں پہ جا کے پھٹ جانا یہ جہاد بولو نا بھائی نہیں ہے. لیکن یہ تو پتا چلتا ہے نا کہ جب ملک کو ضرورت ہوئی, جب دین کو ضرورت ہوئی لڑنے کے لیے, مذہب کو ضرورت ہوئی لڑنے کے لیے, تو لڑنے کے لیے کچھ گدے پہ بیٹھ کے لڑائی سیکھو گے کیا. اور صحابہ کا اسٹیمنا کتنا تھا, صبح حضرت خالد بن ولید تلوار کتنی بھاری ہوتی, جب آپ اٹھا کے دیکھیں وہ تلواریں تھیں, وہ یہ قصائیوں کی چھریاں نہیں ہوتی تھی, اتنی بھاری بھرکم تلواریں. فرماتے ہیں صبح فجر سے لے کے رات مغرب تک ہم تلواریں چلاتے رہے, اور میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹی ہیں, 9 تلواریں. اتنے لاکھ مجمع کے ساتھ لڑنا, اور کہتے ہیں میں اتنا قتل کیا ہے بندہ میں نے کہ ان کا اتنا زور تھا, مدینہ ہاتھ سے چلا جاتا صحابہ کے, مدینہ ہاتھ سے چلا, مدینہ کا دفاع تھا. یہ کہہ رہے اتنی تلوار چلی ہے کہ پھر وہ حضرت خالد بن جوش میں نا اشعار میں وہ بڑا کرتے تھے. اور خواتین سے بھی کہتا ہوں کہ رشتوں کے لیے یہ جو سنگر ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں نا, گلوکار, ان کو پسند نہ کیا کرو. آج کل خواتین کے ہیرو کون ہیں, جو فلموں میں ٹھمکے لگا رہے ہیں, ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, 10-20 لڑکیوں سے دوستیاں لگائی گئی, کہتی ہیں یہ ہیرو, کاش میری اس سے شادی ہو جائے, جو انڈین فلموں اور انگریزی فلموں کے ہیرو ہوتے ہیں. دیندار لوگ سے محبت کرنا کرو, اور اپنے بیٹیوں کی جو شادیاں ہیں کس سے کیا کرو, دینداروں سے, جو معاشرے کے خلاف لڑنا جانتے ہیں. لڑنے سے یہ نہیں کہ بندوقیں چلانا, رسم و رواج میں ان کے خلاف چلنا, ان پہ کانفیڈنس ہے, ان کا ایک سوچ ہے, ایک تھنکنگ ہے. گلوکار سنگر بیچارے کی کیا سوچ ہوتی ہے, وہ تو ناچتا ہے, ٹھمکے لگاتا ہے, 10 لڑکیاں ادھر 10 لڑکیاں ادھر مر رہی ہیں, اور شہوت پرستی میں اور اپنی خواہشات کی غلامی میں ساری زندگی گزر جاتی ہے. ان میں کانفیڈنس نہیں ہوتا, ان میں قوت مزاحمت نہیں ہوتی ان لوگوں میں. ان کی خواہشات, اگر اس طبقے کو اگر کچھ خواہشات ان کی چھین لی جائے تو یہ تو ویسے خودکشی کر کے مر جائیں. کبھی آپ دیکھیں زیادہ تر اداکار, زیادہ تر تو نہیں لیکن اداکاروں میں خودکشی کا ریشو زیادہ ملے گا, کیونکہ یہ لائف کو انجوائے کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں, قربانیوں کا کے عادی نہیں ہوتے. ذرا سی لائف کی انجوائمنٹ میں کوئی کمی ہوئی تو اٹھا کر کے مار دیا اپنے آپ. جوانی میں خودکشی کر لیتے ہیں, ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں. یہ تو آپ کو یوٹیوب پہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ اداکار لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں تو یہ اتنے کھلکھلے ہوئے یوٹیوب پہ کیوں آ رہے ہوتے ہیں. او بھائی یوٹیوب پہ تو دانت دکھانے کے پیسے ملتے ہیں ان کو. جب کسی فنکشن میں بلایا جاتا ہے اداکاروں کو تو ان کو تو باقاعدہ مسکرا کے بات کرنا اور فیس ایکسپریشن سے ایسا ظاہر کرنا, بہت خوش ہیں, ہاں ہاں ہی ہوں کر کے ملنا, یہ مصنوعی ہے, بہت مشکل ہے یار. حقیقی خوشی صرف دینداروں کے دل میں ہوتی ہے. باقی یہ جو اداکاروں, فنکاروں, گلوکاروں کی خوشی ہے یہ اوپر سے میڈیا کے, کبھی آپ اکٹھے وقت گزار کے دیکھو ان کے ساتھ تو آپ کو پتہ چلے گا یہ بیچارے بہت پریشان ہوتے ہیں. اتنے پریشان کے بیان نہیں کیا جا سکتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, تبھی تو دیکھو کبھی کوئی مزار پہ جا رہا ہے, کبھی روحانی بابا کے پاس جا رہے ہیں. جتنے اداکار فنکار ہیں نا, کوئی کسی نے کچھ باندھا ہوا ہے, کسی تعویذ باندھا ہوا ہے, امام ضامن باندھا ہوا ہے, ہر وقت خوف, ہر وقت ڈر, پتہ نہیں کیا ہو جائے. مولوی دیکھو پھوکے لگا رہے ہیں مگر اپنے تعویذ نہیں باندھ رہے ہوتے. مولوی لوگ خودکشی نہیں کرتے,
2 نمبر کی نہیں کرتے خودکشی, عجیب سی بات ہے. یعنی 2 نمبر مولوی بھی جو مولویت کا نام آ گیا نا, وہ بھی نہیں کہہ رہا یار جاوڑے بھاڑ میں خودکشی نہیں کرے گا. جاوڑے کیا ہے, تنخواہیں کتنی کم ہوتی ہیں مولویوں کی. قاریوں کو سارا دن بیچارے رگڑا لگانا پڑتا ہے, بیچاروں کو بچوں کو پڑھاتے ہیں سارا دن بیٹھ کے, تنخواہ کیا مل رہی ہے تھوڑی سی, پھر بھی خوش ہے. کبھی بیٹھو قاری کے ساتھ بچوں کو پڑھاؤ تو بڑے فارم میں ہوگا وہ تیش میں, لیکن ویسے نارمل لائف میں بڑا کچھ ہوگا. میں نے اپنی زندگی میں اہل حق علماء کی بات کر رہا ہوں, جتنے اہل حق علماء دیکھے ہیں سارے خوش مزاج ہی دیکھے ہیں, سب خوش مزاج دیکھے ہیں, خوش رہتے ہیں. پتہ نہیں کیا ان کو خوشی ہے. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور اس نعمت کی شکر کی توفیق عطا فرمائے. تو جلدی سے بات کروں, بہت لمبا بیان ہو گیا آج. تو حضرت جعفر طیار, حضرت خالد بن ولید کیا کہتے ہیں, کتنی تلواریں میرے ہاتھ سے ٹوٹی ہیں. تو اس لیے میں کہتا ہوں تھوڑا سا اپنے آپ کو صحابہ کے مشابہ بناؤ. المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف, طاقتور مومن کمزور مومن سے اللہ کو زیادہ. ایک بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے, چاہے جتنی ایکسرسائز کر لو, جتنی خوراکیں کھا لو, اللہ جب بیمار کرنا چاہے تو پھر وہ تو ایوب علیہ السلام اپنی صحت کا خیال کرتے ہوں گے نا, پھر بھی ساری زندگی بیماری میں گزر گئی, وہ اللہ کی طرف سے, اس پہ تو اجر ملتا ہے, درجات بلند. ایک ہوتی ہے اپنی حماقتوں سے, تو جو ایکسرسائز نہیں کرتے, محنت مزدوری نہیں کرتے, یا محنت والے کام نہیں کرتے, بیمار ہو جاتے ہیں. آج میں صبح جاگنگ کے لیے کہیں گیا تو ایک وہ نوجوان, ناراض نہ ہو بھائی جو میری بات سن رہے ہیں, وہ غیبت نہیں ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے, اور صرف وہ اکیلا نہیں ہے, اس کے علاوہ اور بھی نوجوان ہیں. اس کی نیت تو اچھی تھی, لیکن چونکہ اس نوجوان کے الفاظ سے مجھے وہ واقعہ یاد آیا جو میں نے کسی نوجوان سے سنا. میں نے کسی آرمی کے میجر کا واقعہ سنایا تھا, ہمارے دوست ہیں لاہور میں, ان کی بڑی زبردست فٹنس ایکسرسائز بہت کرتے ہیں, آدھا گھنٹہ صبح جاگنگ کرتے ہیں. تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میرے ساتھ کوئی لڑکی آ کے سیلفی بنا کے چلی گئی. تو مجھے بتا رہے تھے کہ یار وہ ہم کبھی وردی میں ہو تو بعض دفعہ لڑکیاں آ کے سیلفی بنا کے چلی جاتی ہیں فٹنس کی وجہ سے بڑی. تو کہہ رہے میں نے تو پتہ بھی نہیں چلا اور آ کے بنا کے چلی گئی, اب یہ کہیں فیس بک پہ ڈال دیں گے تو میری بیوی سے میری پٹائی ہو جائے گی. تو میں نے یہ واقعہ کہیں بیان میں بتا دیا. تو اب کچھ لڑکوں کی رپورٹ آئی, صبح کیا کر رہے ہیں, جاگنگ کر. میرے پاس رپورٹ آئی, کیوں کر رہے ہیں, کہہ رہے مفتی صاحب نے کہا تھا وہ کیا ہوتا ہے لڑکیاں سیلفیاں بنا کے. جس کی یہ نہیں ہے تو اس کی تو صحت بنی نہیں سکتی, کیونکہ وہ سارا ادھر ہی اس کا جو ہے نا اسی غم میں کھلا جا رہا ہوگا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. تو شریعت کی نیت سے جو صحت اچھی ہوتی ہے, ماں باپ کے حقوق ادا ہوتے ہیں, بیوی بچوں کے حقوق ادا ہوتے ہیں, اللہ کی عبادت ہوتی ہے, روزوں پر طاقت نصیب ہوتی ہے, اس نیت سے آدمی کرے. اور نبی کا فرمان ہے, باقی کوئی نیت نہیں ہونی چاہیے. اور توکل اللہ پہ کرے کہ اللہ چاہے گا تو صحت اچھی ہوگی, نہیں چاہے گا تو جو مرضی کرتے رہو. اچھے ہم نے صحت مند دیکھے ہیں, ہر چیز کا خیال کرتے ہیں, اور ہارٹ اٹیک سے اسی وقت, حالانکہ ان کے دل میں کوئی ایک دن پہلے ٹیسٹ کروایا, سب رپورٹیں کے لیے, اگلے دن ہارٹ اٹیک سے مر گئے. تو وہ اللہ سے تو کوئی لڑ سکتا ہے, وہ تو تبدیل ہے. تبھی حکم ہوا ہے کہ دنیا سے محبت نہیں کرو, دنیا کمانے کی کوشش ضرور کرو, مگر دل دنیا سے نہ لگاؤ. کوئی بھروسہ نہیں ہے. انہا خلۃ قد صیت من دمہا فجر وولع واخلاف وتبدیل. گرگٹ کی طرح رنگ بدلتی ہے, یہ آج دکھا رہی ہے بہت سبا, اگلے دن جنت گرگٹ کی طرح رنگ بدلے گی. تو 9 تلواریں ٹوٹی ہیں, 9 تلواریں چلا کے, تلواروں سے تلواریں مار کے ٹوٹی ہیں, پھر دوسری تلوار لیتے تھے. اور کہتے ہیں ہم پھر شاعری میں اپنی بہادری کے واقعہ بیان کرتے تھے کہ ہم نے جنگ کے موقع پر یا اس طرح تحدیث بن نعمت کے طور پر یہ بہادری بیان کرنا غلط نہیں ہے. تو بتاتے تھے ہم نے کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے, 3 لاکھ سے مقابلہ اتنا قتل ہوا, پھر وہ دشمن بھاگا ہے وہاں سے. تو جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, یہی جعفر طیار جو یہاں شہید ہوئے ہیں, نجاشی کے سامنے کیا کہا کہ اچھے خاندان میں. تو نجاشی بالآخر, اور پھر نجاشی نے کہا اچھا وہ جو کلام ان پر نازل ہوا تھا تمہارے نبی پر, جو کہتے ہیں جو اللہ کا کلام ہے, ذرا اس میں سے کچھ حصہ تلاوت کر کے بتاؤ. حضرت جعفر طیار نے بڑی حکمت سے سورہ مریم کا انتخاب کیا. کس کا انتخاب کیا؟ اگر وہ پڑھتے تبت یدا ابی لہب وتب, سورت تو بھی زبردست ہے, لیکن نجاشی کی سمجھ میں آتی, کہتے ہیں ابو لہب کون ہے بھائی, وہ ہلاک ہو گیا, کون ہے, کس کی بات ہو رہی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ کی بھی حکمت اور مسلط کس کے سامنے کیا ہے. اگر وہ پڑھتے ہیں کہ تم سب جہنم میں جاؤ گے, کافر جو ہے نا, اے نجاشی تو وہ والی آیتیں پڑھنا شروع کر دیتے کہ جو ایمان نہیں لاتے اللہ اس کے رسول, وہ کہاں ہیں, جہنم میں. تو بات تو صحیح تھی, لیکن یہ موقع نہیں تھا. ہر آیت ہر موقع پہ پیش کرنے کی نہیں ہوتی. تو جعفر طیار نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کر دی. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا, یہ تیرے رب کی اس رحمت کا تذکرہ ہے جو رحمت زکریا پر ہوئی. نجاشی تو زکریا علیہ السلام کو بہت جانتا تھا اچھی طرح سے, عیسائی تو سب جانتے ہیں. اذ نادى ربه نداء خفيا, جب چپکے سے انہوں نے اپنے رب کو پکارا. ربی انی وهن العظم منی واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا. ایسے خوبصورت لڑیاں ہیں یہ موتیوں کی. ایسا اس کلام میں اگر عربی آپ کو آتی ہو نا پھر مزہ آئے گا.
ایسا ایسی خوبصورت لڑیاں ہیں. اللہ فرماتے ہیں چپکے سے اپنے رب کو پکار رہے. چپکے سے کیوں؟ اس لیے کہ سب کے سامنے پکارتے تو لوگ کیا کہتے؟ بیوقوف اور پاگل کے تانے دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ سر سفید ہو چکا ہے, کمر جھک گئی ہے, بیوی ویسے ہی بانج اور بڈھی بھی, اور اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اولاد کی دعا. اس لیے زگلے سال فرمائیں کہ پبلک کے سامنے مانگنے والی دعا بولے بھائی نہیں ہے, چپکے سے جا کے مانگو ورنہ لوگ کیا بولیں گے, کیا کر رہے ہو یہ, ٹھیک ہے نا. اذا نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني, اللہ جانتا ہوں میری ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں. واشتعل الراس شیبا, سفیدی آگ کے شعلوں کی طرح بھڑک رہی ہے میرے سر پہ, اور میری بمراتی آنکھیں بیری کیا ہے, بانج بھی اور بڈھی بھی. ولم اکن بدعائک رب شقیا, اے اللہ مگر میں تیری رحمت سے نا امید نہیں. شکر ہے اب خری رہی تھا اس زمانے میں. اول تو ہوتا بھی تو اللہ کے پیغمبر وہاں نہ جاتے, روحانی ٹوٹ کے ڈرامے نہیں تھے. اللہ سے دعائیں مانگنے کا رواج تھا. مانگو اللہ سے, تو اللہ سے کیا کر رہے ہیں؟ دعا مانگ رہے ہیں. کوئی تعویذ گنڈا نہیں مانگا, یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. اللہ سے گڑ گڑا کے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ تو جانتا ہے میری حالت کیا ہے, مگر میں تجھ سے نا امید نہیں ہوں. اب سوال پیدا ہوتا ہے نا, اللہ گویا پوچھ رہا ہے کہ بھائی تو پھر مانگ کیوں رہے, جب نہیں ملی تو صبر کر لے. کیا خیال ہے؟ کیا بہت سارے کی اولاد تھوڑی ہوتی ہے, کچھ اور مانگ لے بھائی. نہیں, اب تو یہ اسباب کی دنیا میں تو مایوسی ہو, کچھ اور مانگ لے. اتنا گڑ گڑا کے چپکے سے آگے دعائیں مانگ رہے ہیں, تو اللہ کو اس اشکال کا جواب دے رہے ہیں. حالانکہ اللہ کو تو سب پتہ ہے, لیکن جب اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے پھر تو دعا کے تو آداب کچھ اور ہوتے ہیں. یرثنی ویرث من آل یعقوب, اللہ میں یعقوب کی اولاد میں ہوں, ابراہیم کے بیٹے پوتے یعقوب کی اولاد میں ہوں, اور اس اولاد میں نبوت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے. میری اولاد نہیں ہے تو میری اولاد میں تو نبوت جاری نہیں ہوگی. میری جو خاندانی ایک مذہبی ایک چلی آ رہی ہے دین کے مقتدا اور رہبر, ہزاروں روحانی شاگرد ہیں, مانتا ہوں, لاکھوں کو میرے ہاتھ پہ ہدایت ملی ہے, وہ قوم کی قیادت کریں گے. مجھے کیا چاہیے؟ بیٹا چاہیے, کیونکہ بیٹا جس طرح سے خدمت کر کے میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا وہ کوئی اور شاگرد نہیں بن سکتا. اس سے پتہ چلتا ہے اولاد کتنی بڑی رحمت ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا تو ایک ہی بچہ تھا, آپ کہتے ہیں مولوی صاحب بچے کتنے ہونے چاہیے؟ زیادہ. ان کا ایک اس لیے تھا کہ اللہ نے پہلے بتا دیا وہ پیغمبر بنے گا. ہمارے ایک کا نہیں پتا ہوتا کہ کون سا والا نیک بنے گا. کہتے ہیں نا ڈائس جتنی دفعہ تھرو کرو گے چھکے کا امکان اتنا ہی, سنائیے, چھکے کو ڈائس کہتے ہیں, جتنی دفعہ تھرو کرو گے تو چھکے کا امکان اتنا ہی زیادہ. تو جتنے زیادہ بچے ہوں گے ان میں چھکے نکلنے کا امکان, چھکے سے وہ والا چھکا نہیں, ایک تو وہ چھکا ہوتا ہے, چھکے سے مراد باصلاحیت جس سے آپ میچ جیتتا ہو, اس کا امکان اتنا ہی زیادہ. ایک صاحب نے کہا پھر بگڑنے کا امکان بھی تو اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے نا, اوریجنل چھکے کا بھی تو امکان ہو جاتا ہے, اتنا ہی زیادہ ہو جاتا ہے. بعض لوگ یہ اشکال کرتے ہیں میرے اوپر کہ پھر بگڑے ہوئے بچے نکلنے کا بھی تو امکان ہوتا ہے. تو میں نے کہا اتنے پیدا کرو کہ اس پیئر میں 5-6 بگڑنے کے لیے بھی رکھو, ورنہ ایک ہی پیدا ہوا اور بگڑ گیا بیڑا غرق, اور 10 پیدا ہوئے ایک بھی کام کا نکل آیا تو ان بگڑے ہوئے کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا اگر تم نے اپنی طرف سے تربیت کی کوشش کی. وہ ایک تمہارا بیڑا پار کر دے گا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا خوب کثرت سے اولاد دوں گا. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں زیادہ تر بگڑے ہوئے نکلے ہیں, اچھے کم نکلے ہیں, مگر پھر بھی اللہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو ابراہیم علیہ السلام کے حق میں کیا قرار دے رہا ہے؟ نعمت. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو زیادہ اولاد ملی, پوتوں کی شکل میں زیادہ اولاد ملی, تو اس اولاد میں پھر اتنے بگڑے ہوئے تھے کہ ان میں اچھے بھی بہت زیادہ پیدا ہو گئے, ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو گئے. اگر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نہ اولاد دیتے پھر کیا ہوتا؟ تو اس لیے آپ اپنی طرف سے اولاد کی تربیت کی کوشش کریں, پھر بھی بگڑ جائے تو انشاءاللہ آپ سے سوال نہیں ہوگا, لیکن بن گئی تو آپ کا بیڑا پار کرے گی. تو بات کہاں چلی گئی یار, بہت ٹائم ہو گیا, سوالات رہنے دیں بس, اگلے ہفتے پوچھ لیں گے. تو نجاشی نے جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, جعفر طیار نے قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دی, اور پھر حضرت مریم کا واقعہ آیا, اس میں وہ نجاشی نے جو رونا شروع کیا ہے اس پہ اثر ہوا. اس وقت تورات میں اتنی زیادہ تحریف نہیں ہوئی تھی, کافی حد تک اصل شکل میں موجود تھی, تو وہ جانتا تھا یہ کلام کس کے مشابہ ہے, انجیل اور تورات کے بالکل. اس کی آیتیں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں بالکل, اس کا انداز کلام بھی بالکل ایسے ہی اٹریکشن ہوتی ہے اس میں بھی, جب وہ تلاوت کی جاتی ہے ایسے ہی دل کی کیفیت بدلتی ہے. اور کیا خوبصورت کلام ہے, حضرت مریم کی کیسی پاک دامنی بیان کر رہا ہے. اور آج انجیل میں دیکھو حضرت مریم کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کے کیا کچھ فحش بےہودہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. اتنا بےہودہ کلام ہے کہ آپ اس کو گھر کی خواتین کے سامنے بیٹھ کے انجیل کو نہیں پڑھ سکتے آپ. ظاہر ہی اللہ کا تھوڑی تو تحریف کر دی نا اس نے. تو نجاشی اس وقت جانتا تھا کہ اللہ کا کلام کیسا ہوتا ہے. رویا, روایات میں آتا ہے روتے روتے داڑھی تر ہو گئی, اور جتنے پادری اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے سب کی داڑیاں روتے روتے تر ہو گئی, اتنا روئے. اور کہنے لگا اللہ کی قسم, یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو جو
جس تاخچے سے جو چراغ نکلا تھا نا، یہ چراغ بھی اسی تاخچے کا ہے، یہ بھی وہی ہے بالکل. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اب یہ والا رونا جو میں اتنی دیر سے سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، جو اس پورا واقعہ میں نے بیان کیا کہ کون سا رونا اچھا ہے اور کون سا رونا ڈرامے والا رونا ہے. ارے بھائی اتنا لمبا جو میں نے واقعہ بیان کیا، یہ حدیث کون سی چل رہی تھی؟ 7 آدمی جو روتے ہیں، تو میں رونے کو ڈیفائن کر رہا تھا نا کہ کون سا والا رونا خاندانی رونا کہلائے گا اور ڈرامے بازی والا رونا نہیں ہوگا، اللہ کو پسند ہوگا، اور کون سا رونا ڈرامے بازی والا رونا ہے. تو یہ جو بادشاہ رویا ہے سارے کام کاج چھوڑ کر، اور اس کو یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں، سچے نبی ہیں، فوراً ایمان لے آیا. اور نجاشی کے علاوہ بھی لوگ ایمان لائے. قرآن کی آیتیں ایسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئیں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. فرمائے ان عیسائیوں میں، عیسیٰ ابن مریم کے فالوورز میں، ان کو ماننے والوں میں ایسے لوگ بھی ہیں، ایسے اچھے لوگ بھی ہیں کہ جب اللہ کا کلام ان پر پڑھا جاتا ہے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، کہ تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہتی چلی جا رہی ہیں. دیکھو کیا عجیب مبالغہ ہے. اللہ نہیں فرمایا کہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، آنسوؤں میں آنکھیں بہ رہی ہیں. یاری بات ہے. ایک ہوتا ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہونا، ایک ان آنسوؤں میں آنکھوں کا بہ جانا. یعنی یہ بلاغت ہے قرآن کی کہ اتنا روتے ہیں، اتنا روتے ہیں. کیونکہ ایسا اس لیے اتنا روتے ہیں کہ جیسے کوئی حق کی تلاش میں حیران سرگردان پھر رہا ہو اپنی کسی محبوب ترین چیز کی تلاش میں، اور اچانک اس کو وہ محبوب چیز سامنے مل جائے تو خوشی میں کتنا روئے گا. For more videos, please subscribe our channel.